حاضرین محترم، اب تک ہم فضائل نماز، فوائد نماز، مسائل نماز کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے اور مسائل سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ذہن میں یہ بات آئی، چونکہ نماز کا یا مسائل نماز کا یا فضائل نماز کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ نماز کا جب نام آتا ہے تو مسجد کا تصور خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ نماز گھر میں پڑھنا اور مسجد میں باجماعت پڑھنا، اس کے ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جب نماز کی بات آتی ہے تو مسجد کا تصور خود بخود ابھر کر سطح ذہن پر آ جاتا ہے۔ تو آج خیال گزرا کہ کیوں نہ آج کچھ مسجد کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، کیونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ اگر بے ادبی ہو رہی ہے تو وہ مسجدوں کی ہو رہی ہے کہ احترام سے ناواقف، اور ادب تو اس دور میں نہ جانے کہاں کھو گیا، ڈھونڈتے ہیں ملتا نہیں۔ اور ایک بڑی اہم بات کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اپنے ایمان کا دعوے دار ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، سب دعوے دار ہیں، لیکن جس کے ایمان پر خود قرآن کریم مہر لگا دے کہ ہاں یہ مومن ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا ظاہر۔ جس کو خود اللہ رب العزت ایمان والا کہتے تو پھر اس سے بڑھ کر بھی کسی کا ایمان ہوگا۔ تو جو مسجد کی خصوصیت کے ساتھ دیکھ ریکھ کرتے ہیں یا مسجد کی دیکھ ریکھ میں تعاون کرتے ہیں، یہ جملہ ان کی نظر ہے کہ وہ بڑے خوش قسمت ہیں، اور اس خوش قسمتی کو اپنی طرف منسوب نہ کریں کہ صاحب میں محنت کرتا ہوں، بلکہ اور سجدے کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ تو نے مجھے اپنی مسجد، اپنے گھر کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا۔ اب سنیں، میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، جب یہ تلاوت سنیں گے تو خود بخود آپ کا ذہن کام کر جائے گا۔ یہ سورہ توبہ ہے اور 10واں پارہ ہے، اور سورہ توبہ کی 18 نمبر آیت۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اب آپ غور کیا آپ نے کہ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائے، یوم آخرت بھی ایمان لائے، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے زکوٰۃ دی اور خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، جن کے اندر یہ سب صفات ہیں، ان کے لیے رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، بے شک وہ راہ پانے والوں سے ہوں۔ تو ایک تو آباد کرنا اس حیثیت سے ہے کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھیں باجماعت۔ دوسرے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو نمازیوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد کو صاف رکھتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، صفوں کو درست رکھتے ہیں، مسجدوں کو ہمیشہ خوشبوؤں سے معطر رکھتے ہیں، نمازیوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ آباد کرنے والوں میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اور پھر اس رول میں ایک احتیاط ضروری ہے کہ جب ہم مسجد میں زیادہ آنے لگتے ہیں نا
تو کہیں نہ کہیں مسجد کے آداب ہمارے ذہن سے سلپ ہو جاتے ہیں، تو ہم جو انداز سڑک پر اپناتے ہیں گفتگو کا وہ مسجد کے اندر بھی اپنا لیتے ہیں۔ تو بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ جتنی محنت ہم نے کی ہے وہ ہماری محنت اکارت ہو جاتی ہے۔ چلیے پھر اس حوالے سے اور فضیلتوں کے حوالے سے آپ دیکھیں مسجد کی صفائی کا، میں ایک کافی عرصے پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں ایک ذکر تھا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان مسجد میں واعظ فرما رہے تھے کہ ایک تنکا آپ کو دکھائی دیا اور آپ نے وہ تنکا وہاں سے اٹھایا اور اپنی آستین میں اس تنکے کو چھپا لیا، اور جب تک گفتگو کرتے رہے وہ تنکا آپ کی آستین میں رہا، اور جب گفتگو ختم ہو گئی تو آپ مسجد سے باہر تشریف لے گئے اور اسے باہر جا کر ایک طرف ڈال۔ یہ اہتمام کرتے تھے۔ یہ کون ہیں؟ یہ امام بخاری ہیں، جن کی حدیث کی کتاب سارے دنیا میں مشہور ہے، صحیح البخاری۔ تو یہ امام، تو یہ ہمیں ان حضرات کی روش سے، ان کے طریقے سے ادب سیکھنا چاہیے کہ ان حضرات نے مسجد کا ادب کیا کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔ آج ایک حدیث پاک سے ابتدا کرتے ہیں جس کو بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ رضی اللہ عنہم ان سبوں نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ، مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زائد ہے۔ مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو گھر اور بازار میں جو اس نے نماز پڑھی ہے اس سے 25 درجے زائد اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یا یوں ہے کہ جب اچھی طرح وضو کر کے مسجد سے نکلا تو جو قدم چلتا ہے اس سے درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ مٹتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ برابر اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی خود کو پہچاننے کی بھی کوشش کیا کرو۔ برائیاں ہوں تو ہمیں خود میں کبھی نظر نہیں آتی، ہمیشہ ہم وہ برائی دوسرے میں ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے اندر جھوٹ بولنے کا مرض بہت ہے، اس کے اندر چغلی کرنے کا مرض بہت ہے، اس کے اندر گالی گلوچ کا مرض بہت ہے، اس کے اندر دھوکے کا مرض بہت ہے، یہ وغیرہ وغیرہ سب ہم دوسرے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کبھی رات کو اپنا محاسبہ بھی کریں اور غور کریں کہ آج دن بھر میں ہم نے کتنا جھوٹ بولا، ہم نے کتنے دھوکے دیے ہیں، ہم نے کتنی چغلی کی ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا اگر اس نے ایمانداری سے اپنا محاسبہ کیا ہے کہ دن میں اسے یہ نہ ملے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ نہ ملے کہ اس نے چغلی کی۔ دوسرے کی طرف انگشت نمائی کرنے سے پہلے اپنے اندر جب سدھار پیدا کریں گے نا، اور یہ مزاج اگر ہم نے بنا لیا خود کے اندر سدھار پیدا کرنے کا، معاشرہ تو خود بخود سدھر جائے۔ اس لیے سب سے پہلے خود کو نصیحت کرو۔ تو جب تک اپنے مصلی پر ہے اور ہمیشہ نماز میں ہے، جب تک نماز کا انتظار کر رہا، تو جب تک مصلی پر ہے تو، اور اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد اب دوسری نماز کے انتظار میں ہے تو گویا وہ نماز میں ہی ہے۔ امام احمد اور ابو یعلا وغیرہ کی روایت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آپ مسجد کی طرف چلے نماز کے لیے تو ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب گھر سے نکلتا ہے واپسی تک نماز پڑھنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، گھر سے چلا ہے اور جب تک گھر واپس نہیں آ جائے گا تب تک نماز پڑھنے والوں میں اس کو لکھا جاتا رہے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز۔ ایک اور حدیث پاک
امام نسائی بیان کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کو گیا اور مسجد میں نماز پڑھی، دو باتیں سنیں، جس نے وضو اچھی طرح کیا، اچھی طرح وضو کا مطلب سمجھتے ہو نا، کہ وضو میں نہ کوئی فرض اس سے چھوٹا نہ کوئی واجب چھوٹا، اور سنتوں کے مطابق اس نے وضو کیا اچھی طرح وضو، اور پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے کہاں پہنچ گیا؟ مسجد میں پہنچا۔ انعام جانتے ہیں کتنا بڑا ہے؟ ساری زندگی جس کے لیے ہم سرگرداں رہتے ہیں، فرمایا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ فرمایا کس نے؟ آپ یہ تو غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے وضو کیا اچھی طرح سے اور مسجد کو فرض پڑھنے کے لیے چلا گیا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کتنی عظیم بات ہے، یہ جماعت سے نماز ادا کرنے کے ثواب ہیں۔ امام مسلم اور دیگر ائمہ کرام نے ایک روایت کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے گرد کچھ زمینیں خالی ہوئیں آس پاس۔ بنی سلمہ ایک قبیلہ تھا، بنی سلمہ نے چاہا کہ مسجد کے قریب آ جائیں، کہ جب جگہ خالی ہو گئی تو مسجد کے قریب آ کر رہیں گے تو مسجد تک جانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ ارشاد فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو پورے اسباب کے ساتھ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں، ارادہ تو ہے۔ فرمایا اے بنی سلمہ اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدم لکھے جائیں گے۔ دو بار اس کو فرمایا۔ بنی سلمہ کہتے ہیں لہٰذا ہم کو گھر بدلنا پسند نہیں آیا، وہ مسجد نبی سے کافی دور رہتے تھے، اب انہوں نے چاہا کہ قریب کی جگہ خالی ہو گئی، یہاں رہنے لگے۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ تمہارے قدم لکھے جائیں گے، یعنی جتنی بار تم مسجد نبوی کی طرف آؤ گے ہر ہر قدم پر تم کو نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں۔ بنی سلمہ کیا کہتے ہیں کہ پھر ہم نے پسند نہ کیا کہ ہم اپنا گھر بدلیں۔